نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اسی مہینے کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی پہلو پر، کسی بھی حصے پر، کسی بھی گوشے پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک خطبہ اپنی خطابت کے اندر، اور شعراء اپنی شاعری کے اندر، اور بھی بہت سارے لوگ کوئی کتابیں لکھ کر، کوئی زبان سے تقریر کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کوئی کبھی نہیں تھکا۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو باقی بھی رکھا، اور اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر ایک چاشنی رکھی، ذکر کے اندر ایک حلاوت رکھی کہ آدمی زندگی میں جتنی مرتبہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سنے گا، اس کو اتنی مرتبہ اس کا ایمان تازہ ہوگا، اتنے مرتبہ اس کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس اس کے اندر جاگے کہ ہم امتی ہیں، تو نبی آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم الشان نبی کے امتی ہیں، اس بات کا ہمیں احساس پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت ہم بارہا سنتے ہیں، اور یہ سننا ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ یہ جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے، تو اتنا زیادہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں ثواب عطا کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو آپ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آپ بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر ہم صحیح زندگی اس دنیا کے اندر گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، تبھی ہماری زندگی کامیاب ہو۔
اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاریں گے تو دنیا کے اندر بہت زیادہ حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تو آدمی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، کیوں سامنے اللہ نے جس کو آئیڈیل بنایا تھا وہ آئیڈیل ہمارے سامنے نہیں، اس آئیڈیل کی زندگی کو ہم نے دیکھا نہیں، اس نمونے کی زندگی کو ہم نے پڑھا نہیں، اس آئیڈیل کی زندگی کو ہم نے سنا نہیں، اس لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں دنیا کے اندر عافیت والی زندگی گزارنا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے، اطمینان والی زندگی گزارنا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع میں ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع میں ہی ہمارا دنیا کا بھی سکون ہے اور آخرت کا ہمیشہ سکون بھی اسی میں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت والجلال نے 2 مرتبہ بعثت فرمائی، 2 مرتبہ آپ کی ولادت ہوئی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے جسمانی، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر ولادت ہوئی ہے روحانی۔ 2 ولادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جسمانی ولادت ہے اور ایک ہے روحانی ولادت۔ اور ہم بارہا تذکرہ سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت، کہ جسمانی ولادت آپ کی ہوئی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو، آپ کی چہرے انور کو، آپ کے زلفوں کو، آپ کی چلن کیسی تھی، آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا، ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے جسمانی ولادت کا ذکر ہو چاہے روحانی ولادت کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ثواب سے خالی نہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سن رہے ہیں، آپ کے حالات کو سن رہے ہیں، تو اس پر بھی اللہ ہمیں ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر ہم آپ کی نماز کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر سن رہے ہیں، تو اس پر بھی اللہ ہمیں ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جو ولادتیں ہوئی وہ 2 قسم کی، ایک جسمانی ولادت اور دوسری ولادت ہوئی روحانی ولادت۔ تو دونوں ولادتوں کا ذکر کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس پر اللہ ہمیں ثواب عطا کرنے والے ہیں، لیکن عمل کرنے کی جو چیز ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت کے اندر ہے۔ جسمانی ولادت کے اندر عمل کرنے کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ ہماری جیسی آنکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسی آنکھ دی ہے، ہم اپنی ویسی آنکھ نہیں بنا سکتے۔ جیسے آپ کا جسم تھا، آپ کی ناک تھی، آپ کی پیشانی تھی، آپ کے بال تھے، ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن ان چیزوں کا ذکر کرنا ثواب سے خالی نہیں، اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن ہمارے لیے عمل کرنے کی چیز وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت، اور روحانی ولادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے سر کے اوپر نبوت کے تاج کو رکھا، اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اور یہی روحانی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے عمل کرنے کی چیزیں، اسی کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کا دور شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصیبتوں کو برداشت کرنے کا، اپنے اور پرایوں کے گالیاں سننے کا اور ان کی غلط سلط باتیں سننے کا، اس کے بعد ہی دور شروع ہوتا ہے۔ یہ دور ہی ہمارے لیے، اس کے بعد نمازوں کی فرضیت نازل ہوتی ہے، روزوں کی فرضیت اس کے بعد نازل ہوتی ہے، حج کی فرضیت اس کے بعد نازل ہوتی ہے، اور جتنے بھی احکام شرعیہ ہے اس کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے عمل کرنے کی چیز ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت کے تذکرے کو سنیں تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت والجلال اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاہد بھی بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا، اور بشیر بھی بنا کر بھیجا۔
کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کے اندر ملنے والے نعمتوں کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کے اوپر ملنے والے اللہ کی طرف سے جو تحفے ہیں اس کی خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ڈراتے ہیں جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنتے تو ان کو دنیا کی سختیوں سے اور قبر کی سختیوں سے، جہنم کے عذابات سے، جہنم کی آگ سے ان کو ڈراتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی بنا کرتے تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کسی نبی کو ہم دیکھ لیں تو اللہ نے ان کو صرف شاہد بنا کر بھیجا ہے، ان کو صرف گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا، یہ صرف گواہی کیے ہیں اللہ کی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان انبیاء کو اللہ رب العزت والجلال نے بشیر بنا کر بھیجا، یہ صرف اپنی قوم کے سامنے خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ دیگر انبیاء ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ہیں، ان انبیاء کو اللہ رب العزت والجلال نے ان کے قوموں کی طرف نذیر بنا کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے تھے۔ تو یہ لیکن جب ہمارے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا موقع آیا تو اللہ رب العزت والجلال نے پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو اوصاف عطا کیے تھے، جو صفتیں عطا کی تھی، چاہے وہ شاہد کی صفت ہو، چاہے وہ بشیر کی صفت ہو، چاہے وہ نذیر کی صفت ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی صفت تھی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر کے اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو ہمارے نبی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفتوں کے جامع ہیں، آپ کے اندر تمام انبیاء کی صفتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے اندر ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزرے ہوئے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے، آپ کی ہر بات محفوظ ہے، آپ کا ہر ارشاد محفوظ ہے۔ آپ جب ہم پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں یا دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے جو بڑے لوگ تھے وہ دنیا کے اندر آئے، جب ان کی ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو آج ان کی زندگی میں سے کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہی، اگر محفوظ ہے بھی تو اس کے سچے ہونے پر کوئی یقین نہیں۔ آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت ہی دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جلیل القدر نبی ہے اپنے وقت کے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں بس ہمیں اتنا ہی معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہاں پر ہوئی، اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کو ایک اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے سمندر میں چھوڑ دیا، اس کے بعد فرعون کے پاس وہ بچہ پہنچ گیا، فرعون نے ان کو اٹھا لیا، پھر اس کے بعد وہ مصر میں ہی رہا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے ہجرت کی مدین کی طرف، وہاں گئے، ان کا نکاح ہوا، پھر درمیان راستے میں اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ ایسی موٹی باتیں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنے وقت کے جلیل القدر نبی کی اتنی موٹی باتیں ہی محفوظ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی اور بات ہمیں سننے میں نہیں ملتی، اور قرآن بھی اتنا ہی بیان کرتا ہے۔ اور اگر ہم تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی اگر وہ بھی پڑھیں تو اس کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی تفصیلی حالات نہیں ملتے، اور اگر کچھ حالات بھی ملتے ہیں تو اس کے سچا ہونے میں ہمیں کیا ہے کوئی یقین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تورات کے اندر ان لوگوں نے تبدیلی کر دی، اس کے اندر تحریف کر دی، اس کے اندر اپنی منمانی کر کے اس کے اندر احکامات کو رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی ہے اس کے احکامات، اس لیے آج اس کے سچے ہونے میں کوئی یقین نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اپنے وقت کے جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اتنا ہی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو بغیر باپ کی اس دنیا کے اندر پیدا کیا، صرف ماں کے ذریعے سے آپ کی ولادت ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ بڑے ہوئے، نبی بنائے گئے،
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، ان معجزوں کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اتنا ملتا ہے کہ یہودیوں سے جب آپ کا آمنا سامنا ہوا، یہودیوں سے جب آپ کی مجادلہ ہوا، تو اس وقت اللہ رب العزت وجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، وہ سولی دینا چاہتے تھے، سولی پر لٹکانا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت وجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی انجیل، اس کے بارے میں تو اتنی باتیں ملتی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے 100 سال کے بعد وہ لکھنا شروع کی گئی۔ وہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 100 سال کے بعد لکھنا شروع کی۔ تو کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں انجیل کے، کچھ بعض نسخے ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں نے اس میں لکھا ہے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں، ان لوگوں نے صرف سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، وہ ایسے اللہ کی دعوت دیتے تھے، ان کی پیدائش کا واقعہ ایسا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ارشادات تھے، آپ کی صبح و شام کی زندگی کیسی تھی، اس میں سے کوئی چیز آج محفوظ نہیں۔ اب دنیا کے اندر جو دیگر مذاہب بدھ مذہب ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو بڑے تھے ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آج کوئی یقینی تاریخ بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی تفصیلی تاریخ بھی محفوظ نہیں ہے۔ بدھ مذہب ہندوستان کے اندر تھا، اور ہندوستان کے جتنے علاقے، ازبکستان، ترکستان، یہ تمام علاقوں کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہاں پر پورا بدھ مذہب رائج تھا۔ اور بدھ مذہب کے جو بڑے تھے، بدھا کے بارے میں صرف اتنی ہی تفصیلات ملتی ہے کہ وہ نیپال کے کسی علاقے میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے انہوں نے 2-3 علاقے پٹنہ اور بہار کے گیا، وہاں پر رہے، اور ایسے ہی انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کچھ تعلیمات کی، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور وہ بہت زیادہ ان کی زندگی جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، لوگوں سے دور، آبادی سے دور جگہوں پر بدھسٹ جو تھے وہ جا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے، اس کے بعد کوئی ان کی تفصیلی تاریخ نہیں موجود ہے۔ اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو دیگر مذاہب کے بھی ہے یا انبیاء سابقین کی زندگی ہے، ان میں سے کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں ہے، اور کسی کی بھی زندگی کے ایک جز محفوظ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت وجل نے محفوظ کر کے رکھا۔ آپ کی صبح و شام، آپ کی ولادت سے لے کر نبوت کے زمانے کے ایک واقعے کو اللہ رب العزت وجل نے محفوظ کر کے رکھا۔ اور نبوت سے لے کے ہجرت تک کے جتنے واقعات پیش آئے، تمام کے تمام چھوٹے بڑے ہر واقعہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہجرت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے جتنے واقعات پیش آئے، تمام واقعات محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر، یعنی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی چیز کو بھی محفوظ کر رکھا کہ آپ کے سر کے اندر کتنے لال بال تھے، کتنے بال سفید ہو چکے تھے، ان کو بھی گن کر محفوظ کر رکھا۔ تو یہ اللہ رب العزت وجل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا پہلو محفوظ ہے، قیامت تک وہ محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ دیگر مذاہب کے جو بڑے اس دنیا کے اندر آئے، ان کی زندگی میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، مکمل زندگی محفوظ نہیں ہے، اور انبیاء سابقین کی بھی مکمل زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے، اللہ کی اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانا چاہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت والجلال نے دیگر مذاہب کے جو بڑے تھے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ نہیں رکھا، کوئی ایسا انتظام ان کے زمانے میں نہیں ہو سکا کہ وہ محفوظ نہیں رہ سکے، اور انبیاء سابقین کو بھی ایسے صحابہ، ایسے ساتھی، ایسے حواری نہیں ملے کہ وہ ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت وجل آگے ایسے نبی کو بھیجنے والے تھے جو تمام نبیوں کے خاتم تھے، جو آخر نبی بننے والے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت وجل نے کسی بھی نبی کی مکمل زندگی کو، مکمل سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، بلکہ میرا اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے ہر پہلو کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ صرف اتنی بات ہی نہیں،
اب دیکھ لیں عمل کی بات ہے، ایک تو ہے سیرت کا محفوظ ہونا اور تاریخ کا محفوظ ہونا، اور اس کے بعد ایک چیز ہے جامع ہونا اس کا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ جامع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی پہلو چھوٹا ہوا نہیں ہے، کسی بھی چیز کی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استنجا کرنے کے بعد، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کیسے نجاست سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، اس کا بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حالانکہ آج کی دنیا والے اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، ارے ضرورت سے فارغ ہونا اور اسے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ تو یہ کوئی چیز ہے کیا، اتنی چھوٹی چیز ہے کیا، یہ بات سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کا بھی طریقہ سکھلایا۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جامع ہے، یعنی اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو کسی بھی جگہ پر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتی ہے کہ وہ اس معاملے میں اسلام کے پاس کوئی حکم نہیں ہے عمل کرنے کے لیے، ایسی بات نہیں، بلکہ قدم قدم کے اوپر بلکہ تو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہم ایمان والوں کو انگلی پکڑ کر کیا ہے رہنمائی کرتی ہے، راستہ بتلاتی ہے کہ شریعت پر چلنا ہے تو ایسے ایسے چلو۔ اتنی آسان شریعت اور اتنی جامع سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسا ہے کہ صرف جماعت کی ہوئی ہے اور ہم نے سن لیا ایسا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی نمونے بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی نمونے بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی عملی نمونہ موجود نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے عملی نمونے موجود نہیں ہیں، اور جتنے بھی انبیاء سابقین تھے کسی کی زندگی کے بھی عملی نمونے آج موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، یہ عملی نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ستاتا، کوئی تکلیف دیتا، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تو آپ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، وہ عملی نمونہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے، اس کا عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ مطالعہ کر لیں یا دیکھ لیں، سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار عملی نمونے ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ عملی نمونے کسی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کے اندر ہمیں نہیں ملتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے محفوظ بھی ہے، اور ایسی محفوظ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں، بلکہ جامع طریقے پر محفوظ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اس کے عملی نمونے بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال کی اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس کے اندر ہمارے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دنیا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو بس ان کی سیرت سننا ہے، ان کے تذکرے کو سننا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنی حیثیت سے اپنی طریقے سے زندگی گزارنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف محبت کا دم بھرنا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا تذکرہ کرتے رہنا، یہی ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت رکھنا اپنی جگہ، خوب محبت کرنا ہے نبی سے، لیکن نبی کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، نبی کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نبی سے صرف محبت رکھیں گے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے نمونہ نہیں بنایا۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے نبی سے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیسی محبت کرتے تھے؟ دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کیا تھا کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو دے دیں، ہم اس کی جگہ پہ آپ کو کوئی دوسرا بچہ دے دیں گے،
اس لیے کہ جو آپ کا بھتیجا ہے وہ نئی دین کی دعوت دیتا تو آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرتے جو حشر کرنا ہے ہم کریں گے. لیکن ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. آپ کے اوپر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اسلام نہیں لائے تھے, لیکن اس کے باوجود دشمنوں سے پوری حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. لیکن بغیر اسلام لائے, بغیر آپ کو نبی مانے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے تو ابو طالب کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے. وہ محبت تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انہوں نے عمل نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو ابو طالب کی محبت ہونے کے باوجود وہ کل قیامت کے دن جہنم نہیں جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی اتباع نہیں کی, نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے, نبی کی سنتوں پر زندگی کا عمل نہیں کیا. تو یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ. تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی محبت کا خوب دم بھرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کی ایک ایک چیز کو جاننا ہے, نبی کی ایک ایک چیز کو پڑھنا ہے. کہ ہم صبح ہو رہی ہے تو صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے اندر کیسے رہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی, اپنی اولاد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا, دوستوں کے درمیان اللہ کے نبی کیسے رہتے تھے, اپنی ازواج کے درمیان رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے. تو یہ سارے نمونوں کو سن کر, ساری سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے, تبھی ہم کامیاب ہو جائیں. تو اس لیے صرف محبت کا دم بھرنا ہے, محبت کا تذکرہ کرنا یہی ہمارے لیے کافی نہیں. امتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی ہر سیرت پر اور نبی کی ہر سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں نے ایک کتاب میں ایک بات پڑھی ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے ایک صحابہ ہے, آ کر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشی اس بات سے نہیں ہوتی ہے کہ تم صرف میرا تذکرہ کرتے ہو, میرا تذکرہ اگر کرتے ہو تو مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی. مجھے جب خوشی ملتی ہے جب تم میری بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہو. یہ تو ایک آدمی کا دیکھا ہوا خواب ہے, لیکن یہ خواب اعمال شریعت کے مطابق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہے. اس لیے اس خواب کو کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. ایسا ہے کہ خوابوں کو تو نہیں مانا جاتا, لیکن اس خواب کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ تم صرف میرا تذکرہ کرو, لیکن مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ تم میرے بتلائے ہوئے راستے پر چلو, میرے بتلائے ہوئے باتوں کے اوپر عمل کرو, مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بلند عظمت ہے, بہت بلند مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. من تمسک بسنتی, جو میری سنت کو مضبوطیت سے تھامے ہوئے رہتے ہیں. من تمسک بسنتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تمسک بسنتی, جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رہتے ہیں عند فساد امتی, میرے امت میں بگاڑ کے وقت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلہ اجر 100 شہید. تو اس وقت یعنی امت میں جب بگاڑ پھیل گیا, سنتوں کو لوگ چھوڑنا شروع کر دیے, سنتوں کے ان کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے, سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ایسے وقت میں اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتا ہے, سنت پر عمل کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لے لیں, آج ہم ہماری مجلسوں کا جائزہ لے لیں, آج ہم ہمارے گھروں کا جائزہ لے لیں. کیسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم آج ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بچہ اگر کسی ایک سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو والدین روک دیتے ہیں, والدین روک دیتے ہیں, معاشرہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. بچہ کوئی داڑھی کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے, داڑھی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو لوگ روک دیتے ہیں کہ ابھی سے داڑھی رکھی ہے, ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے, ابھی اگر داڑھی رکھی ہے تو تمہیں رشتے ملنے میں کیا مشکل ہوگی, تمہیں نوکری ملنے میں مشکل ہوگی, ایسے ایسے باتیں بتلائی جاتی ہیں. لیکن تو یہ فساد کا وقت ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پر ہماری معاشرے کا جائزہ لے لیں کہ ہر جگہ پر ہمارے گھروں کے اندر ہو یا ہماری معاشرتی زندگی ہو یا ہماری شادی بیاہ ہو, کہیں پر بھی دیکھیں آپ کتنی سنتوں کا اہتمام آج باقی دے رہے ہیں. ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم سنتوں کا خوب کر رہے ہیں, سنتوں کو زخمی کر رہے ہیں, سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم ایک سنت پر بھی عمل کر لیں,
اللہ کے نبی کی ایک سنت پر ایک طریقے پر عمل کر لیں تو اللہ رب العزت و جلال اس عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے۔ تو یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر اس بات کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں یہاں پر دنیا کے اندر تو صرف پیسوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر پیسوں سے ہی کام نہیں بنتا، لیکن ثواب کی جو حقیقت ہے وہ بالآخرت میں سمجھنے والی۔ اگر دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی تو کبھی بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، یہ دل میں لا کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جتنی بھی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کھانے کی سنتیں ہوں، پانی پینے کی سنتیں ہوں، رہن سہن کی سنتیں ہوں، سلام کی سنت، جتنی بھی سنتیں ہیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اگر ان سنتوں پر آج سے ہم اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت و جلال ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنی ذات کو بھی دیکھنا ہے، اپنی ذات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں آئی ہیں، گھر والوں کے اندر دیکھنا ہے، بچے ہیں گھر کے اندر، بچیاں ہیں تو ان کے اندر کتنی سنتیں زندہ ہو گئی، کتنی سنتوں کے اوپر ان کا عمل ہو گیا، ان کے اندر سلام کی سنت آ گئی نہیں آئی، ان کے اندر بڑوں کے اکرام کی سنت آئی ہے نہیں، اور جتنی بھی سنتیں ہیں تمام سنتیں، پانی پینے کی سنتیں آ گئی ہے، بیت الخلاء جانے کی سنتیں ان کے اندر آ گئی ہے نہیں، تو یہ تمام سنتیں خود اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے، اور اگر اپنے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت و جلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نمونہ بنایا ہے۔ اگر ہم یہ اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کو پیدا نہیں کریں گے تو کون ہے، اور کون دوسرے قوم ہے، کون دوسرے مذاہب والے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے زندگی میں لائیں گے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر زندہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ صرف اگر میں بھی ہوں اس میں اور ہم سب بھی ہیں، صرف میرا اور آپ کا محبت کا دم بھرنا ہے، محبت کے دعوے کرنا ہے، ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ محبت کے دم بھرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ آپ ایک بات سن لیں، بہت اہم بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے داڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے داڑھی۔ اللہ رب العزت و جلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دنیا میں جتنے بھی چہرے بنائے اللہ نے سب سے خوبصورت چہرہ بنایا، اور خوبصورت چہرے پر سب سے خوبصورت چیز اللہ رب العزت و جلال نے داڑھی رکھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تھی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کے اوپر نکیر کر دیتے تھے، فوراً منع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کچھ انگوٹھی پہن کر آئے سونے کی اپنے ہاتھ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو نکال کر پھینک دیا۔ تو وہ صحابی پھر زندگی بھر کبھی بھی اپنے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہنے، اس کو پھینک دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں پہنتے ہوئے دیکھ کر پسند نہیں کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ایسی ہیں ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور ہم بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہیں تھی۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین نے بات بتلائی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جس چیز سے منع کرتے تھے، اور اگر صحابہ کو اس چیز کے اندر دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ناراض ہو جاتے تھے۔ اگر آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر آرام فرمانا، اگر ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ کے روزے اقدس پر جا کر اگر ہم سلام عرض کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزرگ عالم دین نے بات بتلائی ہے کہ ہم اگر آج بھی اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ کے روزے پہ جا کر سلام کا نذرانہ عرض کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگی میں نہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اور ہم اس کے اوپر فخر کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دیگر مذاہب کے لوگ جو ان کی مذہبی شناخت ہے، مذہبی علامتیں ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے میں وہ کبھی بھی حقارت محسوس نہیں کرتے۔ آپ سکھوں کو دیکھ لیں کہ وہ گرمی کے اندر بھی اپنے سر کے اوپر وہ پگڑی بنے ہوئے رہتے ہیں،
کسی بھی وقت ان کو ان کے سروں سے پگڑی نکلی ہوئی آپ نہیں دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کو اپنے مذہب کی شناخت بنا لیا کیونکہ وہ مذہب کی علامت ہے. کسی بھی حال کو اپنے سر سے اس کو نہیں اتارتے. تو ایمان والوں کو جو سنتیں بتائی گئی ہے وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ زمانہ ہم سے کیا کہے گا، ہم آفسوں میں گئے تو لوگ کیا کہیں گے، غیر مسلم ہمیں کیا کہیں گے، کوئی کتنا بھی تانا دے دے، ہم کسی کے تانا دینے کی وجہ سے ہمیں ہرگز سنتوں کو چھوڑنا نہیں. کوئی لاکھ برا کہہ لے، کوئی لاکھ ہمیں روک لے کہ یہ سنت پہ تم عمل نہیں کر سکتے، تو ہر کسی کے ہزار بولنے کے باوجود بھی ہمیں کسی بھی سنت کو نہیں چھوڑنا. کیوں؟ اگر ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ دنیا والے ہم سے خوش ہو رہے ہیں، تو یہ دنیا والوں کا خوش ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وقتی طور پہ کہیں نوکری مل جائے گی، کسی جگہ پہ اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گی، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے. لیکن اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو وہاں نبی خوش ہوں گے، وہاں اللہ خوش ہوں گے، جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اگر ہم اللہ کے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت ہی بابرکت تذکرہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس کے اوپر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس کے 10 گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ درود بھیجنا ہی آسان بات ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا چھوٹا سا درود السلام، تو اس کو ہم اپنی زبان کے اوپر جاری کر لینا چاہیے ہمیشہ. نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجنا یہ کسی خاص وقت میں ضروری نہیں. ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زبان کے اوپر اس کا تذکرہ لا لینا چاہیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں اور 10 نیکیاں اسے عطا کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے جو سب سے زیادہ قریب لوگ ہوں گے قیامت کے دن تو اولین آخرین جمع ہوں گے. کل قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک جتنے بھی مرد عورتیں پیدا ہوئی سارے کے سارے لوگ میدان حشر کے اندر موجود ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کہ جب پورے لوگ موجود ہیں اس وقت مجھ سے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر درود پڑھتے تھے، میرے اوپر درود بھیجتے تھے. تو درود بھیجنا بہت آسان ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی مختصر درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ہمیں ملتا ہے. اور بھی بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل ہیں. اور ایسے ہی یہ درود شریف کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال بھی خود شامل ہے. آپ دیکھ لیں کہ درود کے علاوہ جتنی عبادت ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس عبادت کے اندر اللہ شامل نہیں ہوتا. روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال شامل نہیں ہوتی. اگر بندہ زکات ادا کرتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال بندے کی شامل نہیں ہوتی. لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ وہ نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو. تو یہ ایسی عبادت ہے درود شریف کی کہ بندے کے ساتھ ساتھ اس عبادت کے اندر خود اللہ رب العزت والجلال بھی شامل ہے. اتنی عظیم عبادت ہے درود شریف. تو اس لیے ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح اور شام کے معمولات میں درود شریف کی کو شامل کر لینا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کے فوائد ہم گنا نہیں سکتے. اور اگر ہم درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے لیا جا رہا پھر بھی درود نہیں بھیجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی. اور وہ ہم نے حدیث بارہا سنی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اس آدمی کی ناک خواہ آلود ہو جو اس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور پھر وہ سن کر درود نہ پڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو یہ بہت سخت وعید آئی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اتنے عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کی اتنی عظیم سیرت ہے، اتنی جامع سیرت ہے، ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے ہے. وہ ہم سے امتیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا پہلو ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کی ہوئی دعائیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو دعائیں کیے ہیں، خیر کی دعائیں، بھلائی کی دعائیں، تو یہ دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہی کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمارے لیے خیر کی دعائیں کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مہینہ اور وفات کا مہینہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو ہم سننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا بنائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر اللہ رب العزت وجلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اگر بھیجنا نہیں ہوتا تو یہ دنیا نہیں بنائی جاتی تھی۔ تو آپ ہی اس دنیا کے بنائے جانے کا مقصد کہ آپ کے مرتبے کو اللہ رب العزت وجلال بنانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے سب لوگوں کے سامنے، اس لیے اللہ نے دنیا کو قائم فرمایا، پورے نظام کو قائم فرمایا اور بتلایا کہ میرے محبوب ہیں، یہ بہت بڑی شان والے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ نے پورے دنیا کے نظام کو قائم فرمایا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سے نام لینا، آپ کا احترام کرنا، آپ کا تذکرہ ہے تو اس کے اوپر درود پڑھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو آج سے اس مجلس سے ہم عہد کر کے اٹھیں، چاہے زمانہ ہمیں لاکھ روکے، چاہے ہمارے گھر میں ہمیں لاکھ روکے، لیکن جب نبی کی یہ سنت ہے تو ہم ضرور اس سنت پر عمل کر کے رہیں گے۔ تو آج ہم اس مجلس میں بیٹھ کر عہد کریں، میں بھی عہد کرتا ہوں اور ہم سب مل کر عہد کریں کہ انشاءاللہ جو بھی نبی کی سنت ہمیں معلوم ہوگی آج سے ہم نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہماری اس میں مدد بھی فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ جی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ جی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے نبی کے تذکرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کے لیے کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، ہماری زندگی میں نبی کی سیرت کو، نبی کے طریقوں کو اتار دیجیے، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو کامل صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے اللہ سب کو کامل صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، بالخصوص جناب مجید صاحب کو کامل صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جی جس مرض میں ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ جی مجید صاحب کو کامل شفا عطا فرما دیجیے، کامل صحت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو قبروں میں کروٹ چین و سکون نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جب آخری وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ قبر کی، اے اللہ حشر کی جتنی بھی منزلیں ہیں ہم سب کے لیے آسان بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو جنت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کی جہنم سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ سے ڈرنے والا بنا دیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کے طریقوں کو جان کر اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہے گا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے۔
اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہے کہنے والے کو اور ہم سب سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.